یہ عظیم بابرکت پروگرام بفیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان خواجہ محمد طاہر المعروف سجن سائیں دامت برکاتہم القدس کے بفیضان نظر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں درس کے لیے محترم جناب حضرت علامہ و مولانا آفتاب احمد طاہری نقشبندی صاحب سے کہ وہ اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محترم جناب محمد آفتاب احمد طاہری نقشبندی صاحب۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکاة و زکاة الجسد الصوم وقال الصیام نصف الصبر رواہ ابن ماجہ وفی روایت صلوا تنجحوا وزکوا تفلحوا وصوموا تصحوا وسافروا تغنموا رواہ الربیع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نماز پڑھو نجات پا جاؤ گے، اور زکوٰۃ ادا کرو فلاح پا جاؤ گے، اور روزے رکھو صحت و تندرستی پاؤ گے، اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم سامعین کرام، آج کی یہ مبارک مختصر مگر پروقار اور جامع تقریب ہمیں ماہ رمضان المبارک کا پیغام واضح کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا پیغام جسمانی اور روحانی صحت کو پانے کا پروگرام ہے۔ دوستو، اللہ کی ذات نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا جب امر ارشاد فرمایا تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، اللہ کی ذات نے تم پر روزوں کو فرض فرمایا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر اسے فرض فرمایا۔ مقصد وحید صرف اتنا تھا کہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ مقصد اس آیت کریمہ سے اور تلاوت کردہ حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ کی ذات نے اہل ایمان پر روزوں کو فرض فرما کر ان کے اوپر کسی مشقت کو مسلط نہیں فرمایا، بلکہ ان کی اللہ کی ذات نے ان کے ساتھ بھلائی آتے ہوئے انہیں جسمانی اور روحانی صحت عطا کرنے کا ایک ذریعہ عنایت فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا جاتا رہا، ان کی جسمانی اور روحانی صحتوں کو بحال رکھنے کے لیے۔ اور تلاوت کردہ اس حدیث مبارکہ میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد واضح ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے روزہ ہے۔ یعنی گویا جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، جسم کے اندر جو فاضل آلائشیں جو ہے گھر کر لیتی ہیں، جن سے چھٹکارا کسی صورت اب ممکن نہیں رہتا، مسلسل کھاتے پیتے رہنے کی وجہ سے انسانی صحت بگاڑ کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے، تو اس بگاڑ کو دور اور دفع کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض فرمایا۔ اسی طرح سے کردار میں شستگی، صفائی ستھرائی اور تزکیہ لانے کے لیے بھی اللہ کی ذات نے ہمیں ہماری روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے روزوں کو ہمارے اوپر فرض فرمایا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہوا، صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھو تو تمہیں صحت عطا ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ صحت کا عنصر جو روزہ رکھے بغیر تمہیں کسی صورت حاصل نہیں ہو پاتا، جب روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت کی بحالی بھی تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ کیوں؟
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے حوالے سے عادل شاہد اور گواہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور دربار میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ شام ہونے پر سورج ڈھلنے کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کو کہیں کوئی سرائے، کوئی ہوٹل، کوئی رہائش گاہ، کوئی محفوظ مقام شب بسر کرنے کے لیے نظر نہیں آتا۔ اس کو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دربار نظر آتا ہے جو اس کے لیے امان کا باعث آ کر امان طلب کرتا ہے۔ آپ اسے امان دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ امان دیتے ہیں، اس کی صحت کا سامان فرماتے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد اس سے دریافت فرماتے ہیں، تم دور دراز کا سفر کر کے آئے ہو، بتاؤ تمہاری کوئی جسمانی خواہش ہوگی، تم نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، اگر کوئی کھانے کی طلب ہے تو بتا دو، کیا کچھ کھاؤ گے؟ عرض کرنے لگا، ہاں اللہ کے رسول بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے اگر عنایت ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اور پھر یہ دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے تھے، بلکہ اچھے سے جانتے تھے کہ وہ کفار جو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تلواریں تان کر کھڑے رہتے تھے، اور انہی کے ظلم و ستم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آنے پر مجبور کر دیا۔ انہی میں سے یہ ایک شخص تھا، اگر چاہتے تو اس سے انتقام ہوتا، اس سے کوئی بے رخی کی بات ہوتی، لیکن میرے آقا کریم پرور آقا نے اپنے رحمت کے پر بچھائے، اس کی خدمت کا حق ادا کیا، اسے دودھ عنایت فرمایا۔ ایک بار پیا، پھر پوچھا، دوسری بار عطا کیا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، جب تک وہ سیر نہ ہوا تھا آپ دیتے گئے اور وہ پیتا چلا گیا۔ بکریاں جو آپ کے اہل خانہ کے جسمانی صحت کا سامان ہونے کے لیے جن کا دودھ کافی اور شافی ہوا کرتا تھا، آج وہ پورا دودھ وہ ایک شخص پی گیا، اور باوجود اس کے اس شخص نے رات کے وقت سکون کی نیند آرام نہیں کیا، سویا نہیں، جبکہ اہل خانہ دودھ پیے بغیر بھی سکون کی نیند سوتے رہ گئے۔ صبح ہونے پر اس کے قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، اللہ کی ذات نے اس کے مقدر کو سنوارنا جو تھا وہ در اقدس پر آتا ہے۔ صبح پھر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پاس بلاتے ہیں، اور پھر جب آتا ہے تو آتے ساتھ مؤدب ہو کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ زندگی میں کر چکا اپنے کیے پر نادم ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دامن کرم میں لے لیں، دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جسمانی صحت کا سامان کرنے کے لیے اس سے دریافت فرماتے ہیں، دودھ کا ایک پیالہ عنایت فرماتے ہیں۔ وہ پی لینے کے بعد ایسا سیر ہوتا ہے کہ میرے آقا پوچھتے ہیں، کیا دوبارہ دوسری مرتبہ بھی پینے کی کوئی طلب ہے، کوئی درکار ہے؟ تو عرض کرتا ہے، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی کافی ہے۔ پہلے وہ ایک سے زائد بار بار پیے جا رہا تھا، اب اس کے لیے ایک کافی ہو گیا۔ دوستو کیا جانا اس کے اندر کیا رمز تھی، کیا راز تھا، کہ پہلے وہ بار بار اور مسلسل پیے جا رہا تھا، اور اب اس کو ایک پیالے سے سیرابی ہو گئی ہے۔ کیوں سیراب ہوا؟ کہ پہلے وہ مسلمان نہ ہوا تھا، اب وہ مسلمان ہو چکا ہے، نہ صرف مسلمان ہو چکا ہے بلکہ صحابی بن چکا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ کتنی؟ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، جبکہ مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ مسلسل کھائے پیے جانا، اس سے نہ صرف یہ کہ صحت بگڑتی ہے بلکہ ہمارے ایمان کا بھی حرج لازم آتا ہے۔ اگر ہم مسلسل کھانے پینے کا عادی ہو گئے ہیں تو اللہ کی ذات نے ماہ رمضان المبارک میں روزوں کو فرض فرما کر گویا ہمارے ایمان کے ایک بہت بڑے اہم تقاضے کو پورا کر دیا ہے، کہ جب یہ صبح سے لے کر شام تلک بھوکے پیاسے رہیں گے تو ایمان کا تقاضا پورا ہوگا کہ 1 آنت سے مسلمان کو کھانے کا درس حاصل ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ باقی انسانوں کی بھوک کا احساس پیدا ہوگا، باقی انسانوں کے ساتھ دلداری پیدا ہوگی، اور اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ جس طرح سے آج کے دن میں نے بغیر کھائے پیے گزارا ہے، باقی وہ لوگ جو سال بھر کے باقی 11 مہینوں میں بغیر کھائے
لیے اور بہت مختصر سا کھا پی کر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے زندگی کی یہ پل گزارنا کس قدر مشکل گزرتے ہوں گے۔ تو دوستو، ماہ رمضان، ماہ صیام اہل ایمان کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صحت کا سامان کرنے کے لیے، ایک درس دینے کے لیے ان کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، اور پھر ہمارے اخلاقی اور کردار کی علائشوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، ہم سے جھوٹ جیسی نوست کو دور کرنے کے لیے ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، ہم سے غیبت اور غیبت جیسی غلط کاریوں اور گناہ عظیم سے چھٹکارا اور نجات پانے کے لیے ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، ہم سے بد کلامی، بدگوئی، فحش گوئی جیسی بری صفات کو، بری خصلتوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے۔ تو لازم یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ صبح سے لے کر شام تلک بھوکا اور پیاسا رہا جائے، بلکہ اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدگوئی سے، فحش گوئی سے دور رکھا جائے، اپنے کانوں کو بری باتوں کو سننے سے باز رکھا جائے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولا اور اس پر برے عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا حقیقی اور درست مفہوم سمجھ کر، اس کے فلسفے کو، اس کی حکمتوں کو سمجھ کر، اللہ اپنے کلام کی تعلیمات اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسین ارشادات اور تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے